إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم نمازوں کے اوقات اسی طرح با جماعت نماز پڑھنے کی اہمیت و فضیلت اذان اور مؤذن کے حوالے سے ترتیب کے ساتھ ایک تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ امام کا مقام، ان کی ذمہ داریاں، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے لازمی سمجھا کہ آج سترۃ المصلی کے اوپر گفتگو ہو جائے کہ سترہ جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ اصل میں ہمارے پاس دوستوں کو سترے کے حوالے سے غلط فہمی لگی ہے اور وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ویرانہ میں نماز پڑھتا ہے تو اس شکل میں سترے کا ہونا ضروری ہے، اور اگر نماز مسجد میں پڑھی جائے تو اس میں سترے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ یہ ان دوستوں کی غلط فہمی ہے۔ دینی علوم سے دوری کی یہ دلیل ہے۔ چند احادیث جو ہمارے پاس دوست پیش کرتے ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔
ان احادیث کو سامنے رکھ کر وہ دوست کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، لو یعلم المار بین یدای المصلی، اگر کسی نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو علم ہو جائے، پتہ چل جائے ماذا علیہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے مجھے کتنا گناہ ملے گا، لکان ان یقف 40 خیرا لہ من ان یمر بین یدیہ۔ یہ الفاظ صحیح بخاری میں ہیں اور بعض روایات میں صراحت ہے کہ اگر کسی شخص کو علم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے تو اس نمازی کو 40 سال تک اگر رکنا پڑے رکا رہے، نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا۔ 40 سال در حقیقت ایک انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے، جس میں بچپنا بھی ہے، جوانی بھی ہے، دماغ، قوت، حافظہ، عروج پر، اس کے بعد 40 کے بعد جوانی کے دن ختم ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ پورا بچپنا، پوری جوانی کھڑے ہو کر گزارتے اگر اس کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث جس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ عنہما، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن مجھے فرمایا، لا تصلی الا الی سترۃ، عبداللہ سترہ کے بغیر کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ لا تصلی الا الی سترہ، جب بھی نماز پڑھنی ہے تیرے آگے سترہ ہونا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لا یصلی احدکم الا ان یستتر وفی روایت فلیستتر، کہ جب بھی کوئی نمازی نماز پڑھے اس کے آگے سترہ ہونا چاہیے۔ اس طرح کی احادیث ہیں، ان احادیث کو پیش کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ان احادیث میں سے کسی حدیث میں مسجد کا ذکر نہیں ہے، کسی ایک حدیث میں بھی مسجد کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب انہوں نے کہا یہ ہے اگر کوئی شخص بحرانے میں نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کے آگے سترہ ہونا چاہیے، مسجد میں سترے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ ان احادیث کے اندر بھی عموم پایا جاتا ہے، ان احادیث کے اندر بھی عموم ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لا تصلی الا الی سترہ، عبداللہ جب بھی تو نے نماز پڑھنی ہے تیرے آگے سترہ ہونا چاہیے۔ اب اس میں عموم ہے، کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ساری نمازیں جنگل میں پڑھتے تھے؟ اور ایک حدیث جو میں نے آپ کو سنائی اور یہ پیش کی جاتی ہے کہ آپ میں لا یصلی احدکم وفی روایت اذا صلی احدکم فلیستتر،
تم میں سے جب بھی کوئی نماز پڑھے، جب بھی، اب یہ اذا کلمہ عام ہے جو اپنے عموم پہ دلالت کرتا ہے. اذا صلی احدکم، جب بھی تم میں سے کوئی نماز پڑھے، فلیستتر، اس کو چاہیے اس کے آگے ستھرا ہونا چاہیے. اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اور غیر مسجد یا مسجد اور صحرا اس کا فرق ہی نہیں کیا. یہ خام خواہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ ساری حدیثیں ہیں، حدیثیں صحیح ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن کسی بھی حدیث میں مسجد کا ذکر نہیں ہے. یہ دینی علوم سے دوری اور نافہمی کی ایک واضح دلیل ہے. مزید تاکہ میں چاہتا ہوں کہ غلط فہمی نہ رہے اور اختلاف کا خاتمہ ہو، دوری کو قرب میں بدلنا یہ ہمارا مزاج ہے. اس لیے آپ کے سامنے کچھ ایسی نصوص رکھتا ہوں جس میں آپ اندازہ لگائیں گے کہ مسجد کا لفظ ہے کہ نہیں. ایک حدیث جس کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. وہ فرماتے ہیں لقد رأیت کبار اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خود بھی صحابی ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لقد رأیت کبار اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جلیل القدر صحابہ کرام کو دیکھا، خود بھی صحابی ہیں. میں نے جلیل القدر صحابہ کرام کو دیکھا یبتدرون السواریہ عند المغرب، جب مغرب کی اذان ہوتی تو ایک دم جلیل القدر صحابہ کو میں نے دیکھا کہ وہ پلروں کے پیچھے آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. اب یہاں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذان ہوتی اور ستونوں کے پیچھے، پلروں کے پیچھے صحابہ کرام آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. اب اس حدیث سے کئی مسائل سامنے آ گئے. ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام مغرب کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اس سے واضح ہو گیا پڑھا کرتے تھے. اب اس مسئلے کی بھی مخالفت، جبکہ میں پہلے آپ کو واضح دلائل کے ساتھ بات بتا چکا ہوں. اور عجیب، میں نے آپ سے کہا تھا پہلے، آپ کو یاد ہوگا، ایک ہے کہ مغرب کے اذان کے بعد، مغرب کے فرضوں سے پہلے 2 رکعت نماز نہ پڑھنا، ٹھیک ہے، جو پڑھے جو نہ پڑھے اختیار ہے، لیکن پڑھنے والے کے لیے فتویٰ لگا دینا اور یہ کہہ دینا، فقہ کی سب سے مرکزی کتاب ہدایہ کے اندر ایک باب قائم کیا کہ وہ اوقات جن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، جن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، ان اوقات میں سے ایک وقت کون سا ہے؟ مغرب کی اذان کے بعد اور مغرب کے فرضوں سے پہلے. مغرب کی اذان کے بعد اور مغرب کے فرضوں سے پہلے یہ درمیان کا جو وقت ہے کا یہ مکروہ ہے. لا یتنفل بعد الغروب قبل الفرض، لکھا ہے کہ جب مغرب کی اذان ہو جائے تو مغرب کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں نہ پڑھی جائیں. کیوں؟ یہ 2 رکعتیں پڑھو گے مغرب کے فرضوں میں تاخیر ہو جائے گی. میں نے آپ سے کہا تھا جس ذات پر نماز فرض ہوئی وہ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، ان سے بہتر یہ لوگ جانتے ہیں کہ نہ پڑھو اس لیے کہ نماز مغرب کی لیٹ ہو جائے گی. اور دوسرا مسئلہ یہ بھی سمجھ آ گیا کہ صحابہ کرام مغرب کی اذان کے فوراً بعد پیروں کے پیچھے جاتے تھے اور پیروں کو وہ سترا بناتے تھے.
سترا بناتے تھے. یہ مسجد کا معاملہ ہے. اور 2 رکعت پڑھتے تھے. بلکہ سیدنا عمر بن خطاب کے حوالے سے رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں آتا ہے، انہوں نے ایک دن ایک شخص کو دیکھا جو مسجد نبوی کے 2 پلروں کے درمیان نفلی نماز پڑھ رہا تھا. ادھر بھی ستون ہے، ادھر بھی ستون ہے، درمیان میں وہ شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے آگے کوئی سترا نہیں تھا. تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا عمر نے کیا کیا رضی اللہ عنہ، ادناہ الی ساریۃ، ادناہ الی ساریۃ، اس شخص کو لیا اور ایک پلر کے پیچھے لے گئے اور کہا صلی الیہا، اب اس کے پیچھے نماز پڑھو. اب آپ نے کیا سمجھا کہ وہ 2 پلروں کے درمیان نماز پڑھ رہا تھا، نوافل تھے. سید عمر نے ان کو لیا اور پلر کی طرف لے گئے اور کہا کہ یہاں کھڑے ہوا ہے، اس پلر کو اپنا سترا بنا کر یہاں نماز پڑھو. بلکہ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ جمعہ کے دن جمعہ کے خطبے سے پہلے آنے والا جتنی رکعتیں پڑھنا چاہے اس کے لیے اجازت ہے. ما کتب لہ ما قدر لہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص بھی جمعہ کے دن آئے، جتنا جلدی ہے آئے اور خوب نوافل پڑھے، 2 4 6 8 10 12 14 16 18 جب تک چاہے نوافل پڑھتا رہے. بس جب خطیب ممبر پر آ کر بیٹھ جائے اب نوافل پڑھنا چھوڑ دے. اب وہ شخص جو ابھی آیا ہے وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے. اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تو باہر سے آنے والا چاہے خطبہ ہو بھی رہا ہو، خطبے کے دوران بھی بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے گا. اب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ جمعہ کا دن ہے اور نوافل پڑھ رہے ہیں اور ان کے آگے سترا تھا. صحیح بخاری میں آتا ہے سترا تھا. فَأَرَادَ شَابٌ مِّن بَنِي ابی معیقن، ابو معیق ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کا ایک نوجوان ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے سترے کے درمیان سے گزرنے لگا. حالانکہ آگے سترا ہے، آگے سترا ہے، لیکن سترے اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سے وہ نوجوان گزرنے لگا. جب درمیان سے گزرنے لگا تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ہاتھ کے ساتھ روکنا چاہا. وہ نوجوان پیچھے ہٹ گیا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، ہو سکتا ہے کوئی اور راستہ نہ ہو، اس نوجوان نے دوبارہ گزرنے کی کوشش کی. تو صحیح بخاری میں آتا ہے جب نوجوان نے دوبارہ گزرنے کی کوشش کی تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ مزاحمت کی، اس کو منع کر دیا. اس نوجوان کو یہ بات بڑی بری لگی. جمعہ کے بعد اس نوجوان نے کیا کیا، سیدھا گورنر کے پاس چلا گیا. گورنر کون تھا؟ مروان کے پاس چلا گیا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ وہ شخص گورنر کے پاس چلا گیا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظار نہیں کی، خود بخود گورنر کے پاس چلے گئے. جب گئے وہ نوجوان پہلے سے شکایت کر رہا تھا کہ دیکھیں ابو سعید خدری
صحابی رسول ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ مسجد میں نماز کی حالت میں یہ ہاتھا پائی بھی آ گیا، ہاتھا پائی بھی آ گیا۔ ایک بزرگ تھا، میں خاموش ہو گیا، آپ اس کو بلائیں، اتنے میں یہ پہنچ گئے۔ مروان نے دیکھتے ہی کہا ابو سعید کیا مسئلہ ہے؟ بھتیجے اور چچا کے درمیان اختلاف ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اسی وقت گورنر کو نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی، فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب بھی نماز پڑھو تمہارے آگے سترا ہونا چاہیے، سترا کے پیچھے سے جو آتا رہے جاتا رہے، لیکن سترے کے اندر سے اگر کوئی گزرنا چاہے اس کو منع کرو، اگر وہ باز نہ ہے فَلْيُقَاتِلْهُ، اگر وہ باز نہ ہے تو بڑی شدت کے ساتھ اس کو روکو، مزاحمت کرو۔ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ سترے کے اندر سے گزرنے والا کون ہے؟ یہ شیطان ہے۔ میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث پر عمل کیا ہے، اب آپ کی مرضی۔ مروان نے اس نوجوان سے کہا حدیث کے آ جانے کے بعد اب بحث کا معاملہ ختم ہو گیا، تو غلطی پر ہے، ابو سعید خدری کا موقف صحیح۔ اس حدیث سے بھی واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام مسجد کے اندر بھی سترا استعمال کرتے تھے، بلکہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے یحییٰ بن ابی کثیر بتاتے ہیں، جو کہ بڑے معروف تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے ان کو مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کن کو؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ کہاں؟ مسجد حرام میں، بیت اللہ کے بعد مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کس طرح دیکھا؟ نصبہ آسن، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے آگے سے ایک لکڑی کو گاڑا ہوا تھا۔ صاف ظاہر صحابہ کے دور میں وہاں نہ تو یہ پتھر تھے نہ ماربل تھا، کچی زمین تھی۔ میں نے انس بن مالک کو دیکھا رضی اللہ عنہ کہ وہ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے اور اپنے آگے سے ایک لکڑی کو گاڑا ہوا تھا اور اسی کو سترا بنا کر نماز پڑھ رہے تھے۔ بلکہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں امام نافع عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں، اور انہوں نے تقریباً زندگی کا ایک حصہ عبداللہ بن عمر کے پاس پڑھنے میں گزار دیا۔ تقریباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ شخص امام نافع 30 سال تک علم حاصل کرتا رہا۔ آج ہمارے ہاں 6 سال یا 8 سال کا کورس ہے، اور لوگ کہتے اتنا لمبا کورس، یہ تو بڑا لمبا کورس ہے، اس کو شارٹ کیا جائے۔ اب لوگوں کی خواہش کے اوپر ادارے والے اپنے کورس کو شارٹ کرتے ہیں تاکہ آئیں تو صحیح، کچھ نہ کچھ پڑھیں تو صحیح۔ امام نافع ہیں، 30 سال اس نے شاگردی دی، کس کی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں جب بھی ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے، میں اور میرا استاد، میرا شیخ کون؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جب بھی جاتے، اور عبداللہ بن عمر کو اگر کوئی پلر نظر نہ آتا، پلر کے آگے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ نہ ملتی، تو پھر عبداللہ بن عمر کیا کرتے؟ مجھے کہتے تو آگے بیٹھ جا، قبلہ رخ، تیری پیٹھ کو میں سترا بناتا ہوں۔ تو میری پیٹھ کو سترا بناتے تھے اور پیچھے نفلی نماز پڑھتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اس کا مطلب یہ ہے لکڑی ہے، لکڑی نہیں ہے تو آپ کے آگے جو بیٹھا ہوا ہے اس شخص کو بھی آپ سترا بنا سکتے ہیں۔
سترہ ہے، سترے کی ایک فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آدمی جب نماز پڑھتا ہے شیطان آ کر اس کے دل و دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، وہ باتیں اس کو یاد دلاتا ہے جو اس کو بھول چکی ہوتی ہیں، جو اس کے لیے بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں، اس کو وہ یاد دلاتا ہے۔ اس کے ذات کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، برادری کے حوالے سے آئے دن ہر نماز کے اندر شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ میں لوگوں کون فرما رہے ہیں؟ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں لوگوں اگر تم نماز پڑھتے ہوئے اپنے آگے سترے کو رکھو گے تو شیطان تمہیں وسوسے ڈالنا چھوڑ دے گا۔ آج ہم میں سے ہر شخص غور کرے، شیطان کے حملے ہیں کہ نہیں؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، وسوسے ڈالتا ہے۔ ان الشیطان یجری مجری الدم، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جس طرح ایک انسان کے جسم میں خون چلتا ہے اسی طرح انسان کی رگوں میں یہ شیطان بھی چلتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ جب تم سترے کو آگے لاؤ گے اس سے کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا مرکزی فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان آ کر تم پر حملے کرنا، وسوسے ڈالنا اور تمہارے نماز کے اندر جو خشوع ہے، خضوع ہے، اس کو ختم کرنا یہ چھوڑ دے گا۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے حضرات! اگر تھوڑا سا ہم غور کریں تو آج اس وقت سترے کا استعمال بہت آسان ہے۔ اب آپ نے میری باتوں پر غور کرنا ہے، دلائل کے ساتھ یہ بات تو واضح ہو چکی کہ سترے کی ایک اہمیت ہے، چاہے آدمی جنگل میں نماز پڑھے، ویرانے میں نماز پڑھے، چاہے وہ مسجد میں نماز پڑھے، اس کی حیثیت ہے۔ اب اس پر عمل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت آسان ہے۔ کچھ لوگ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے بہت جلدی مسجد میں آ جاتے ہیں۔ جو جلدی آ جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آ کر پہلی صف میں بیٹھ جائیں۔ جب پہلی صف میں آ کر بیٹھیں گے اس کے کئی برکات ہیں۔ ایک تو یہ ان کے آگے جو دیوار ہے وہ ان کا سترہ ہے۔ پہلی صف کے آگے جو دیوار ہے یہ پہلی صف والوں کے سترہ ہے، ان کو سترہ مل گیا، سترہ کی برکات ان کو مل گئی، سترہ کے جو فوائد میں نے بتائے وہ ان کو حاصل ہو گئے۔ دوسرا کیا ہے؟ صف بندی بھی ہو گئی، اور پہلی صف میں جو آنے کی فضیلت ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کے فرشتے جو ہیں دعائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کن کے لیے؟ پہلی صف میں آنے والوں کو۔ اللہ کے فرشتوں کے دعاؤں کے بھی وہ مستحق بن گئے۔ اب صف بھی ان کو مل گئی، صف بندی بھی ہو گئی، ان کو سترہ مل گیا۔ اب ان کے بعد جو آئیں گے وہ پچھلی صف میں بیٹھ جائیں گے۔ جو پچھلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں اب اگلی صف کے جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے سترہ ہیں، وہ ان کے لیے سترہ ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ ہم نے بہت ساری مساجد کے حوالے سے سنا ہے کہ لوگ اپنے ساتھی کو اپنا رومال دے دیتے ہیں، اپنا مسواک دے دیتے ہیں، اپنی گھڑی دے دیتے ہیں، بھائی تو مسجد جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ میرا رومال بھی رکھ دینا۔ اب اس کی بکنگ ہو گئی، آئے گا کب؟ سب سے آخر میں آئے گا۔ کس طرح آئے گا؟ وہ لوگوں کو پھلانگتا ہوا آئے گا، حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے آئے گا، اگلی صف میں آئے گا۔ کیوں؟ اس کا رومال پہلے آ چکا ہے، اس کا مسواک پہلے آ چکا ہے، اس کا قلم پہلے آ چکا ہے۔ آئے گا آخر میں اور آ کر بیٹھے گا، یہ زیادتی، کئی اس نے زیادتیاں کی، کئی لیٹ آیا اور وہ تاثر یہ دے رہا ہے کہ میں بہت پہلے آیا ہوں، تاثر یہ دے رہا ہے میں بہت پہلے آیا ہوں، سب سے پہلے آیا ہوں، امام کے پیچھے بیٹھوں گا، پہلی صف میں بیٹھوں گا، یہ تاثر دے رہا ہے، یہ تاثر جھوٹ ہے۔ دوسری بات ہے لوگوں کو پھلانگتا ہوا آ رہا ہے۔ لوگوں کو پھلانگنا کوئی معمولی بات ہے؟
کتنا بڑا بعید ہے، کتنی گناہ ہے، وہ پھلانگتا ہوا آ رہا ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آگے جگہ خلا ہے، پیچھے جو دوسرے صف میں آ کر بیٹھے گا، حالانکہ اس سے پہلے آیا ہے، آگے بیٹھتا ہے، نہیں بابا بولتے بھائی نہیں یہ میرے فلاں بھائی کی وجہ، وہ بابا آنے والا ہے، وہ بھائی صاحب آنے والا ہے، یہ اس کی جگہ ہے، اس کی بکنگ ہو چکی ہے، ابھی آ جائے گا۔ اب پہلی صف پر نہیں ہوئی، حدیث میں آتا ہے پہلی صف کو پر کرو، اس کے بعد دوسری صف کو۔ اب اس حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے، یہ پیچھے آ گیا، اب اس نے نوافل پڑھنی ہے، اس کے آگے سترا نہیں ہے۔ بابا آتا سترا بندہ، بابا تو بھی آیا نہیں، وہ تو بہت دیر سے آئے گا، اب اس کے لیے سترا نہیں ہے، بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان باتوں کو نوٹ کرو، سترے کی ایک اہمیت ہے، احادیث بہت ساری ہیں، چند میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔